بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ کے بعد چونکہ سب سے عظیم ترین بارگاہ ہے، تو ہم سب غلاموں کا یہ اہم ترین فریضہ ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب جانیں، سیکھیں، تاکہ ہر طرح کی گستاخی سے اور بے ادبی سے بچ سکیں اور محفوظ رہ سکیں۔ کہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں 63 نمبر میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا فرما کر اللہ رب العزت حضور پاک علیہ السلام کے قیامت تک آنے والے امتیوں اور غلاموں کو یہ اس نے پیغام دیا ہے کہ خبردار، جس طرح سے تم ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو، آوازیں دیتے ہو، پکارتے ہو، ندا دیتے ہو، اس طرح سے کہیں میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ پکارنا، اس طرح سے نہ بلانا اور اس طرح سے انہیں ندا نہ کرنا۔ یہ امتیاز ہے حضور پاک علیہ السلام کا کہ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ چونکہ حضور پاک علیہ السلام کا اسٹیٹس تمہارے جیسا نہیں، حضور پاک علیہ السلام تمہارے جیسے نہیں ہیں، اس لیے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، خطاب کرتے ہو، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو اور ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، ندا دیتے ہو، خبردار اس طرح سے میرے محبوب کو نہ پکارنا، نہ بلانا اور انہیں عام انداز میں ندا نہ کرنا، نہ پکارنا۔ اور پھر اس کی وضاحت دیکھیں، اسی سورہ نور کی آیت نمبر 63 کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر میں یہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں لا تنادوہ کما ینادی بعضکم بعضا، کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو ندا دیتے ہو، بلاتے ہو، پکارتے ہو، خبردار اس طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ پکارنا، اس طرح سے کبھی ندا نہ کرنا۔ اور آپ نے پھر یہ خصوصی طور پر یہ ادب سکھلایا ہے، فرماتے ہیں لا تقولوا یا محمد یا ابا القاسم۔ حضور پاک علیہ السلام کا اسم مبارک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی کنیت جو آپ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم مبارک پر ہے ابو القاسم۔ تو امام رازی فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کو ندا دیتے وقت، بلاتے وقت حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کو آپ کے مبارک نام سے نہ پکاریں یا آپ کی کنیت سے نہ پکاریں، بلکہ جب پکارنا ہو تو پکارنے کا ادب یہ سکھلایا ہے۔ امام رازی نے فرماتے ہیں وَلَكِنْ قُولُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، جب کبھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنا ہو، حضور پاک علیہ السلام کو ندا دینی ہو، استغاثہ پیش کرنا ہو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو یا محمد یا ابا القاسم کہنے کے بجائے جب بھی کہو یا نبی اللہ کہو، یا رسول اللہ کہو۔ اسی طرح کے پھر الفاظ یا حبیب اللہ کہو، یا سید المرسلین کہو، یا رحمت للعالمین کہو، یعنی حضور پاک علیہ السلام کی مبارک جو صفات ہیں ان صفات کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کو پکارو، حضور کا ذکر کرو، حضور پاک علیہ السلام کا نام لینے کی جرأت ہرگز نہ کرنا۔ حضور پاک علیہ السلام کا نام نہ لینے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کی تلقین کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو جس طرح سے نام لے کر کے پکارا اور بلایا جاتا ہے عام معاشرے میں، وہ معاملہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس سے الگ ہونا چاہیے، معاملہ اس سے جدا ہونا چاہیے۔ اب اسی پر قرآن مقدس کی مختلف آیات کو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی سنت بھی یہی رہی ہے، خصوصی طور پر حضور پاک علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے، یعنی حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام سے لے کر کے جتنے انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء اکرام کا ذکر کیا ہے، جب انہیں یا کے ساتھ خطاب فرمایا ہے تو پھر ان کا نام لے کر کے خطاب فرمایا ہے۔ میں چند مثالیں قرآن مجید سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے جب خطاب فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے جب خطاب فرمایا تو فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے جب خطاب فرمایا تو ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت یحییٰ کے والد حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے جب خطاب فرمایا تو یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے جب خطاب فرمایا تب بھی فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، نام لیا تمام انبیاء اکرام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ۔ یہ انبیاء کرام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب خطاب فرمایا تو ارشاد فرمایا یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک۔ یہ چند مثالیں ہیں قرآن پاک سے، چند برگزیدہ انبیاء اور رسول سے اللہ رب العزت نے جب ان کے زمانے میں ان سے خطاب فرمایا یا ان کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا تو اس طرح سے ان کا نام لے لے کر کے پکارا ہے، نام لے لے کر کے ان سے خطاب کیا ہے اور اللہ رب العزت نے ان سے کلام فرمایا ہے۔ لیکن جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی اور اللہ جل مجدہ الکریم نے جب اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا خالق ہو کر، مالک ہو کر اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا رب ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی اور یہ خاص پروٹوکول دیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کے نام مبارک سے یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا، بلکہ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے پکارا تو یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یا ایھا النبی حسبک اللہ، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات۔ اس طرح سے اللہ جل مجدہ الکریم نے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا، یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یا نبی، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارا۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب سکھلایا ہے کہ جب اللہ حضور کا خالق ہو کر، حضور کا مالک ہو کر کے، حضور کا رازق ہو کر کے اپنے آخری نبی اور برگزیدہ رسول کو یہ خصوصی پروٹوکول دیتا ہے کہ انہیں ان کا نام لے کر کے نہیں پکارتا، بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارتا ہے، تو پھر امتی کو یہ اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نام مبارک سے آپ کو پکارے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھلایا ہی نہیں ہے تو امتی کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا یہ ادب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیکھ لینا چاہیے اور اپنے دل دماغ میں اسے محفوظ کر لینا چاہیے کہ کبھی بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کے مبارک نام کے ساتھ یا آپ کی مبارک کنیت کے ساتھ آپ کو نہ پکارے، ندا نہ دے۔ جب بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا ہو یا حضور کو پکارنا ہو تو یا نبی اللہ کہے، یا رسول اللہ کہے اور اللہ رب العزت کی سنت پر عمل کرے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس چیز کو اپنے ذہن میں، دل دماغ میں بیٹھا لیں اور محفوظ کر لیں اور اپنی نسلوں تک حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب کا یہ سبق منتقل کریں اور ٹرانسفر کریں اور بتائیں اور سمجھائیں اور سکھائیں لوگوں کو، یہ تعلیم دی جائے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا یہ ادب ہوتا ہے۔ اب اسی ادب کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے سیکھتے ہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب
اور دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، اور کوئی بھی مہذب معاشرہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جس کی عزت کی جائے، جس کی تعظیم کی جائے، جو بزرگ و برتر ہو اس کا نام لے کر کے اسے پکارا جائے۔ جب ہمارا مؤدب معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مؤدب بیٹا اپنے باپ کا نام لے یا اپنی ماں کا نام لے، کوئی بھی معاشرہ ہو جو ادب سے آشنا معاشرہ ہو وہ اس چیز کو الاؤ نہیں کرے گا، اس کی اجازت نہیں دے گا کہ کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کا نام لے، کوئی بیٹا اپنی ماں کا نام لے، یہاں تک کہ اگر چھوٹا بھائی ہے تو کوئی بھی مہذب معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے گا کہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی یا بڑی بہن کا نام لے۔ تو جب ہم اپنے بڑے بھائی کو اس کے نام سے نہیں پکارتے، اپنی بڑی بہن کو ان کے نام سے نہیں پکارتے، اپنے والد یا والدہ کو ان کے نام سے نہیں پکارتے، ہمارے مہذب معاشرے میں یہ چیز پسند نہیں کی جاتی ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ اسی معاشرے میں رہ کر کے ہم اپنے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ کو کیسے پکار سکتے ہیں اور بلا سکتے ہیں؟ یہی معاشرہ اور معاشرے کے ساتھ قرآن، سنت اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تعلیمات یہ بتلاتی ہیں کہ ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی پکارنا ہو تو ادب یہ ہے کہ حضور کا نام نہ لیا جائے، یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ کہا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 716 ہے، 716 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام، حضور کے صحابی حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دیکھیں وہ فرماتے ہیں کنت قائما عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حاضر تھا، فجاء حبر من احبار الیہود، تو یہود کے عالموں میں سے ایک بڑا عالم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہلے سے موجود ہیں، یہودیوں کا ایک بڑا عالم آ گیا، اور آنے کے بعد دیکھیں اس نے کیا کہا، فقال السلام علیک یا محمد۔ اب دیکھیں کہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، سلام پیش کیا ہے، ویسا ہی سلام جیسے ہم پیش کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ اس نے کہا السلام علیک یا محمد، نام لے کر کے اس نے سلام کر دیا۔ یہودیوں کا عالم تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عقیدت اور جو محبت حضور کے اصحاب کے دلوں میں تھی، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے، کنٹرول نہیں کر پائے۔ جب دیکھا کہ اس نے نام لیا ہے تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خود کی حالت بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُسْرَعُ مِنْهَا، فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایک زوردار دھکا دیا، جب زور کا دھکا دیا تو وہ گرتے گرتے بچا۔ یعنی صحابہ کرام کے دلوں میں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب تھا، جو حضور کی تعظیم تھی، اس ادب نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ کیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام لے کر کے پکار سکتا ہے، اس لیے آپ نے اسے دھکا دیا، اور وہ جب گرتے گرتے بچا تو اس نے کہا فقال لما تدفعونی، آپ نے مجھے اتنا زوردار دھکا کیوں دیا ہے، دھکا دینے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے تو آ کر کے سلام پیش کیا ہے، سلام کیا ہے۔ تو صحابہ کا عقیدہ دیکھیں اور صحابہ اکرام کا ادب دیکھیں۔ اب جواب حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا ملاحظہ فرمائیں، فرماتے ہیں فقلت، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے مجھے دھکا کیوں دیا، تو میں نے کہا الا تقولوا یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کو کلیئر کر دیا۔ حضرت سیدنا ثوبان یہ فرماتے ہیں کہ کیا تو نے جس زبان سے حضور کا نام لے کر کے سلام کیا ہے اور حضور کا نام لیا ہے، تو کیا تو یا محمد کے بجائے یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ تو عزیزان محترم، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا طریقہ بھی ہے اور آپ کی تعلیم بھی ہے۔ وہ جب بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانا ہوتا، پکارنا ہوتا، تو وہ حضور کو یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارتے۔ تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم تمام امتیوں کو بھی یہی چاہیے کہ جب حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا ہو، حضور کو ندا دینی ہو،
پکارنا ہو تو ہم بھی یا محمد نہ کہا کریں بلکہ یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ کہا کریں، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی طرح باادب اور مؤدب ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ یہی قرآن کا منشا ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں عام طریقے سے عام لب و لہجے کے ساتھ حضور کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے، اللہ کے منشا کے خلاف ہے۔ اور پھر اللہ کی سنت بھی یہی ہے کہ وہ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارتا ہے تو حضور کے نام کے ساتھ نہیں پکارتا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارتا ہے۔ تو جب خالق اور مالک ہو کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا رب ہو کر کے وہ حضور کو یہ پروٹوکول دیتا ہے تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ ہمیں اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ادب کے طریقے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیکھ لینا چاہیے اور اپنی نسلوں تک اسے آگے منتقل کرنا چاہیے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ کے اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب سکھلائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے مؤدب بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔